بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ باب الفرائض پڑھ رہے تھے. اس کی آخری حدیث آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کتاب النکاح پڑھتے ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے شیخ البسام کا شرح عمدۃ الاحکام کا، وہ اس میں حدیث نمبر ہے 296 اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر 372 ہے. حدیث باب الفرائض کی آخری حدیث ہے. جی شروع کریں شیخ. حضرت عائشہ کی حدیث سے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فیہا نہیں ہے آپ کے اس کتاب میں. وقال النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا نہیں ہے. نہیں ہے، صرف انما الولاء لمن اعتق. ٹھیک کوئی بات نہیں، چلے گا. جی کتاب النکاح شروع جی کریں. جی بسم الله. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وعن أنس فإنه بن له مالك نہیں ہے، فإنه نہیں ہے. فإنه له وجاء. ایوہ جی. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم ألا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ٹھیک ہے کافی وعن ہے. سعد. کافی ہے، یہاں اچھی تک بات ہے. کافی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اچھی بات ہے. اچھا ایک حدیث اور چاہیں تو پڑھ لیں، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی. ہاں پڑھ لیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. جی ٹھیک. تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کوئی باب ہے؟ باب المحرمات فی النکاح ہے؟ نہیں ہے شیخ. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چلیے تو ابھی ہم لوگ یہ 3 حدیثیں پڑھ لیے ہیں، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کل باب الفرائض پڑھ رہے تھے، اس میں ایک حدیث باقی رہ گئی تھی. یہاں پر اس حدیث کو ذکر کیے ہیں اور شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام ایک چھوٹا سا عنوان بھی یہاں پر انہوں نے باب بھی باندھا ہے، بیان جواز قبول الہدیۃ لمن لا تحل له الصدقہ.
حضرت عائشہ کی یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس جس کا نمبر 296 ہے، اس کے لیے انہوں نے شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام نے ایک عنوان باندھا ہے کہ ہدیہ قبول کرنے کا جواز اس آدمی کے لیے جس کے لیے صدقہ درست نہیں ہے۔ یہ سید آل سید بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، جن کے لیے صدقہ کھانا درست نہیں ہے، ان کے لیے ہدیہ قبول کرنے کا جواز، گرچہ کہ وہ اس کو صدقے میں ملا ہو۔ یعنی کوئی فقیر آدمی اس کو صدقے میں روٹی ملی ہے، اب کوئی مالدار آدمی یا سادات میں سے کوئی بھی کسی غریب کے پاس مہمان بن کر اترتا ہے، اس کے پاس روٹی تھی یا اس کے پاس شکر اس کو صدقے میں ملی تھی، اس کی وہ چائے بنا کے پلاتا ہے، تو اس آدمی کے لیے مالدار رہتے ہوئے اس مال کو کھانا درست ہے، کیونکہ وہ تو صدقہ ہے۔ کس آدمی کے لیے؟ مان لیں زید جو ہے ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس کوئی بھی ایک حامد نام کا کوئی بھی انسان پہنچ گیا، تو اب اس کے لیے کھانا درست ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس مہمان ہے اور وہ آپ کو ایک ہدیے کے طور پر وہ کھلا رہا ہے، اس کو جو حاصل ہوا وہ صدقہ ہے۔ لیکن آپ کے لیے یا جو بھی غیر مستحق صدقہ ہیں، وہ اپنا مالک بن چکا ہے اس صدقے کا، اب وہ اس کو کسی اور کو وہ ہدیہ کر رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ بالکل اس مناسبت سے انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے۔ اور اس کے لیے جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے یہاں پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت بریرہ کے سے متعلق 3 احکام ہیں یا 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، خیرت علی زوجہا حین عتقت، ان کو اس بات کا سب سے پہلے اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی برقرار رکھ سکتی ہیں یا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ لونڈی تھیں اور مغیث بھی غلام تھے، تو ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ اب جب بریرہ آزاد ہو گئیں، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کرا دیا، تو حضرت مغیث کی یہ خواہش تھی کہ وہ بریرہ کے ساتھ ہی رہیں، بریرہ ان کے زندگی میں رہے، لیکن بریرہ چونکہ آزاد ہو چکی تھیں، اب ان کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو رہیں، چاہیں تو ان کے ساتھ ان کا تعلق ختم کر لیں، کیونکہ یہ اب یہ آزاد عورت ہیں اور وہ ایک غلام انسان ہے۔ اگر رہتے تو بھی جائز تھا، اختیار دیا گیا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب ان کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محبت پر بہت ہی تعجب کیا۔ بریرہ اور مغیث کے، مغیث چاہ رہے تھے، بلکہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے کہ کیوں یہ بریرہ میرے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابن عباس سے، اپنے عباس حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا، دیکھو کیا آپ کو ان کی محبت پر ترس نہیں آتا کہ وہ کیسے ان کے لیے بے قرار ہیں اور ادھر سے بریرہ جو ہے ان سے تعلق ہی ختم کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ چاہو کہ ان کے ساتھ زندگی بسر کر لو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو حضرت بریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ جو عورت آزاد ہو چکی اس کو اس کے غلام شوہر کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار ایک شرعی حکم ہے۔ اب میں تم کو اس کے برخلاف میں حکم تو نہیں دوں گا، لیکن ایک مشورتاً ایک بات ذکر کر رہا ہوں، چاہو تو مان لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں رہنا چاہتی ان کے ساتھ، تو بات ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مشورہ اگر کبھی دیا جائے، آپ کا مشورہ قبول نہ کیا جائے تو پھر اس کو اتنا زیادہ اس کو برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ مشورہ مشورہ ہے، وہ جو آدمی جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ اپنے ثوابدید کے مطابق اس میں فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بس سن لیا اور خاموشی اختیار کی۔ جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں حکم دیتا ہوں تو پھر وہ مان لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا۔ تو ان کے لیے سب سے پہلا حکم یہ تھا ان سے متعلق
کہ ان کو اختیار ملا تھا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ ان کو صدقہ دیا گیا گوشت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہی کے گھر میں تھے، وہ حضرت عائشہ کے پاس تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ہانڈی ہے، ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لگانے کے لیے کہا۔ جب کھانا لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف روٹی اور ایک معمولی سا کوئی سالن جو تھا پرانا، وہی لا کے دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الم ار البرمۃ علی النار فیہا لحم، کیا میں نے تو دیکھا تھا کہ کچھ ہانڈی میں پک رہا ہے۔ البرما کہتے ہیں یہ پتھر کی ہانڈی کو، وہ آگ پہ تھی، اس کے اندر کچھ پک رہا تھا، یہ تو میں دیکھا ہوں، تو پھر آیا کیوں نہیں وہ دسترخوان میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ بلا یا رسول اللہ ذلک لحم تصدق به علی بریرہ، اللہ کے رسول یہ بریرہ کو کسی نے صدقہ لا کر دیا تھا، فکرہنا ان نطعمک منہ، آپ تو صدقہ کھاتے نہیں، اس لحاظ سے ہم نے آپ کے خدمت میں اس کو پیش نہیں کیا۔ آپ نے کہا فقال هو علیہا صدقہ، وہ تو ان کے حق میں صدقہ ہے، وہ لے لیں صدقہ، اب وہ مالک بن گئی، اب وہ ہم کو کھلائے یا کسی اور کو کھلائے تو وہ اس اعتبار سے ہدیہ ہم کو کر رہی ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے جائز ہوگا۔ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا دوسرا حکم کہ ان کو صدقہ دیا گیا تھا اور ان کے صدقے سے انہوں نے ہدیہ کیا، وہ اس انسان کے لیے بھی جائز ہو گیا جو صدقہ نہیں کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہدیہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ کھایا۔ یہ دوسری سنت۔ تیسری سنت وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا الولاء لمن اعتق، کہ ولا اس کا مستحق کون ہے؟ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرے وہی اس کا معتق ہی اس کے ولا کا حق رکھتا ہے، اور وہ کسی کو بیچا یا ہبہ کیا نہیں جا سکتا، حق ولا۔ اسی مناسبت سے یہاں پر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، کیونکہ النہی عن بیع الولاء وہبتہ بول کر ایک باب انہوں نے شیخ البسام نے باندھا ہے، گرچہ کہ شیخ الامام المقدسی نے اس کو باب الفرائض ہی کے تحت ذکر کیا ہے، کیونکہ الولا بھی خود ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے غلام کا، جس کو اس نے آزاد کیا، اس کا اپنے عتیق کے مال کا وارث بن سکتا ہے، معتق۔ تو یہ تین احکام تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق تھے۔ تو یہاں تک تو ہو گئی بات باب الفرائض کی۔ باب الفرائض ختم ہوا، اس کے بعد ہم لوگ کتاب النکاح کی طرف چلتے ہیں۔ النکاح، نکاح کا معنی جو ہے لغت میں الوطء، تعلق قائم کرنا، جمع کرنا، یہ اس کے معنی ہیں اصل میں۔ مجازاً اس کو عقد کے اوپر بھی محمول کیا جاتا ہے، یعنی نکاح کے معنی کیا آپ نے نکاح کر لیا؟ ہاں میں نے نکاح کر لیا، تو نکاح کر لیا مطلب عقد نکاح کر لیا، یہ مجازاً کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے نکاح کیا تو یہاں پر یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ کیا آپ نے تعلق قائم کر لیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ نکاح ہونے کے بعد کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ نکاح ہو گیا، تو نکاح ہو گیا مطلب عقد نکاح ہوا یا نہیں، نکاح ہو گیا مطلب یہاں پر تعلق قائم کیا یا نہیں، یہ پوچھنا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ مجازی معنی ہے عقد کا، اور بعض لوگ تو اس کو عقد ہی کہتے ہیں، عقد تو خاص عقد، عقد نکاح۔ اور اس کا لفظ نکاح اس کا معنی جو ہے عقد کا بھی آتا ہے، سوائے بعض الفاظ کے جو خاص طور پر طلاق کے ضمن میں ذکر ہوا ہے، جہاں فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، کوئی عورت اگر 3 طلاق ہو جائے اس کے بعد پھر وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ کر آنا چاہے تو وہ نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور آدمی سے اس کی شادی نہ ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے
دخول کے بعد اس کو چھوڑ نہ دے اپنی مرضی سے، اگریمنٹ کے طور پر یا سابقہ پلان کے طور پر نہیں. تو وہاں پر حتی تنکح کے معنی حتی تجامع وہ معنی ہے. باقی فنکحوا ما طاب لکم من النساء یہاں پر سب جو ہے یہ نکاح کے معنی ہیں، عقد کرو یا تم اپنے نکاح میں لاؤ دو عورتیں یا اس سے ایک دو سے زائد، یہ باتیں اس کے اندر نکاح کے لفظی معنی میں آتی ہیں. اب یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے اور امت کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ترغیب دی، تناکحوا تکاثروا فانی مباح بکم الامم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کر رکھا ہے نکاح کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ایک احسان بیان کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کے پس منظر میں ذکر کیا کہ یہ خود بھی ایک اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی، تمہارے لیے اس سے سکون کا ذریعہ بنایا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں. اب یہی اللہ تعالیٰ کے مقصود کے مطابق یہ آبادی کا جاری رہنا، ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور ذمہ داریوں کا عائد ہونا، یہ ساری چیزیں نکاح ہی سے متعلق ہیں. اگر نکاح نہ ہو تو انسان کیا کرے گا؟ کیوں کسی کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ نکاح ہوگا تو پھر وہ ذمہ دار بنے گا اور اسی کی طرف منسوب ہوں گے بچے. یہ ساری چیزیں نکاح ہی میں پوشیدہ ہیں. نکاح ہی ایک ایسا بابرکت عقد ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک معاشرہ جنم لیتا، ایک خاص ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ماں باپ شوہر بیوی سب کے ایک ایک حقوق ذمہ داریاں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں. تو پھر اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے، مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے لیے نان نفقے کا انتظام کرے، بچوں کے لیے نان نفقے کا انتظام کرے. عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، اس کے گھریلو ذمہ داریاں ادا کرے. یہ نہ کہا جائے کہ عورت کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس لیے وہ بھی باہر کام کے لیے ضرور تلاش کرے، باہر کام ڈھونڈے. یہ صرف یہ ایک کیا کہتے ہیں جو جدت پسندی کے جو لوگ دعوے دار ہیں یا مغرب کے ماحول سے متاثر ہیں، یہ لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں. ورنہ تو یوں جو ذمہ داریاں ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کو گھر میں ادا کرنی پڑتی ہیں، اگر وہ ادا کرے صحیح طور پر تو اس کے لیے بہت کچھ کام ہے. اتنا کام ہے کہ پھر اس کو زیادہ فرصت بھی نہیں مل پائے گی. تو یہ صرف یہ کہنا کہ یہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے یا اس کا جو کام ہے وہ کوئی اہم کام نہیں ہے، یہ سب نئے جدت پسند جنہیں کہا جا سکتا ہے، ایسے لوگ یہ سب باتیں یا دعوے کرتے ہیں کہ اس عورت کی جو ذمہ داری وہ کوئی اہم نہیں ہے، مرد جو کام کرتا ہے وہ اہم ہے. یہ سب انسانی عقل اور انسانی فکر کے یہ سب نتائج ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک ذمہ داری رکھی ہے. اللہ تعالیٰ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، یہ اپنے شوہر کے گھر میں وہ ایک ذمہ دار ہے. وہ جو بھی وہاں پر اس گھر میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اس کی نگرانی میں ہوگا. اور اسی طرح شوہر بھی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بچوں کا ذمہ دار ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہیں. اسی برکت کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ شادی کرنے اور نکاح کرنے کی ترغیب دلائی نوجوانوں کو. دیکھیے جو سب سے پہلی حدیث اس باب النکاح میں کتاب النکاح میں لائی گئی ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی. ہمارے پاس حدیث نمبر ہے 297. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. یہاں پر الباء معاشر الشباب، نوجوانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خطاب کیا، ورنہ تو کوئی انسان بوڑھا بھی ہو گیا تو بھی اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ شادی وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بس یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دلائی وہ خاص طور پر نوجوانوں کو، اس لیے کہ انہی کے لیے کیا کہتے ہیں، انہی کو خاص اس عمر میں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو توجہ دلائی، ورنہ بوڑھا انسان بھی شادی کر سکتا ہے. اس میں خصوصیت کے لیے اس لیے توجہ دلائی گئی کیونکہ خاص طور پر انہی کو زیادہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. الباء کہتے ہیں گھر بسانا، چاہے کرایہ کا بھی گھر لے کے آپ گھر بسا سکتے ہیں، ایک بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں نان و نفقہ، آپ نان کہتے ہیں، نان نفقہ روٹی، خرچہ پانی، اور اسی طرح سکن، یہ گھر اور اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. فلیتزوج، اتنا اگر کر سکتے ہیں تو بس ہے. باقی بہت کچھ زیادہ ذمہ داریاں یا بہت کچھ اس کے لیے معیارات قائم کرنے کی ضرورت نہیں. چھوٹی موٹی اپنی طاقت کے مطابق جو بھی کام کر سکتا ہے اور یہ خرچہ اٹھا سکتا ہے گھر کا، اس کے پاس مہر ہے تو وہ شادی کر لے. فإنه أغض للبصر، اس کے فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں. اغض للبصر واحسن للفرج، نگاہیں بھی نیچی ہو جائیں گی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جائے گی. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، جو اگر ایسا نہیں کر سکتا فعليه بالصوم، یہ طاقت اگر نہیں ہے گھر بسانے کی، اتنا غریب ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فإنه له وجاء، الوجاء کہتے ہیں توڑنا، یعنی شہوت کو توڑنا. شہوت کو توڑنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ الوجاء کہ انسان کے جو بیضتین ہیں اس کو کسی طرح ناکارہ کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں وجا. اب یہاں پر روزہ بھی وہ کام کرتا ہے کہ انسان کے بدن میں شہوت کا مادہ کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب انسان کھانا نہیں کھائے گا تو اس کے اندر شہوت کی کثرت نہیں ہوگی. جب اس طرح یہ عمل مستمر رہے گا کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک، تو اس کا جو اس ضرورت کا یا شہوت کا اس کا جو مادہ ہے وہ بالکل طبیعی طور پر کم ہو جائے گا روزے رکھنے کی وجہ سے. تو اس اعتبار سے روزہ ایک غیر مستطیع نوجوان کے حق میں بہت زیادہ مفید ہے. یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر اس بات کی طرف ترغیب دلائی کہ وہ نکاح کریں. اگر نکاح کے جو اخراجات ہیں، اخراجات سے مراد یہاں پر وہی خاص طور پر مہر اور جو نفقہ، اس کا نفقہ اور اس کے سکن کی ذمہ داری اٹھانا ہے. نکاح کے اخراجات میں یہ سب لوگوں کو اپنی استطاعت سے زیادہ لوگوں کو کھلانا، اگر آپ 10 کو کھلا سکتے ہیں تو اس کی جگہ 100 کو کھلا سکتے ہیں تو 500 کا، یہ ذمہ داری اٹھانا یہ کوئی نکاح کے لیے یہ کوئی شرط ہے نہ، اور نہ یہ کوئی ضروری چیز ہے. یہ تو صرف لوگ اپنے طور پر اس کو کر لیتے ہیں، ورنہ یہ نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو من استطاع منکم الباء کہا ہے، وہ گھر بسانے کی طاقت، گھر بسانے کے لیے مہر ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوی کا خرچہ پانی اٹھانا، اس کو گھر کا انتظام کرنا، یہ اتنی طاقت ہو تو بس ہے. یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک باریک ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استطاع منکم الباء، گھر بسانے کی طاقت ہے تو پھر شادی کر لے. یہاں پر یہ بات بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو تعلق قائم کرنے کی بھی اس کو
طاقت نہ ہو تو ایسا انسان بھی شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بسانے کی طاقت کی بات کہی ہے۔ گھر بسانے کی طاقت ہو تو وہ انسان شادی کر سکتا ہے۔ رہی بات اگر ایسی کوئی بات ہے کہ وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو اس چیز کی صراحت کے ساتھ وضاحت کر کے اس کے بعد ہی شادی کرنا چاہیے، تاکہ یہ کسی کے حقوق کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ جس طرح مرد کے حقوق ہے، مرد کو اپنی ضرورت ہے، اس طرح عورت کی بھی ضرورت ہے۔ انسان شادی کرنے یا اخراجات اٹھانے کے لیے متحمل ہو، مالدار ہو، اب اس کے اندر بدنی قوت ہی نہ ہو، پھر بھی وہ شادی کر کے کسی کو خواہ مخواہ پریشان کر دے، اس سے اچھا ہے کہ وہ اگر ایسی ضرورت اس کو شادی کی اس اعتبار سے ہے کہ زندگی میں ایک ساتھی چاہیے، ایک خاتون ساتھ میں چاہیے، تو وہ شادی ایسا انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ وضاحت کر دے، اپنے معاملے کو واضح کر دے طرف ثانی کے لیے، یا ایسے خواتین سے وہ شادی کرے جو پہلے سے بیوہ ہیں، جن کے بچے ہیں، ان کو اب مزید اس طرف توجہ نہیں ہے، تو پھر ایسے صورت میں وہ وضاحت کر کے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو استطاعت کی بات کہی گئی ہے وہ الباءہ میں وہ قدرہ علی المعونہ، اخراجات اٹھانے کی طاقت، یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے روزہ ہے، اتنے اخراجات وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس کے اندر بدنی قوت ہے لیکن اخراجات اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے۔ پھر اس کے بعد اس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں شادی کے، کہ اس کی وجہ سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے جو مزید فوائد ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی جماع کی یا کیا کہتے ہیں نکاح کے اخراجات اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی روزے کی۔ تو جس انسان کو شادی کے اخراجات ابھی تک میسر نہیں ہیں، وہ بدنی قوت تو رکھتا ہے لیکن مادی قوت نہیں رکھتا ہے، مادی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں جو اس حدیث سے مستمت ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کل ہم لوگ آئندہ حدیث پڑھتے ہیں 298۔ یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔